موجود حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے غریب نوجوان ساتھیوں، نشین تشریف فرما مولانا غیاث الدین رشادی صاحب، مولانا حسام الدین ظفر پاشا صاحب، مولانا متین قادری صاحب، مولانا حامد محمد خان صاحب، ڈاکٹر جناب شیخ سندر صاحب اور انتظامیہ کمیٹی کے تمام اراکین، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس احتجاجی جلسے میں شرکت کی جو وقف قانون کے خلاف منعقد کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج بر صغیر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ان حالات سے آپ واقف ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ میں شاعر مشرق کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لکھا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق ہستی پیمانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم نے دیکھا اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس ظالمانہ طریقے سے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اب تک 55,000 سے زائد فلسطینی اپنی جانوں کو گنوا چکے ہیں، جس میں سے 30,000 سے زیادہ معصوم بچے شامل ہیں۔ 2 لاکھ فلسطینی مسنگ ہیں، یعنی مسنگ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جو بلڈنگیں گر چکی ہیں اس میں دبے ہوئے ہیں یا پھر وہ مر چکے ہیں۔ آفیشیلی 55,000 فلسطینیوں کی موت، یہ تمام ادارے اس کو مانتے ہیں، اور ہم اس کا ذمہ دار اسرائیل کے وزیر اعظم کو، وہ شیطان جس کا نام بنیامین نتنیاہو ہے، ہم اس کو اس کا ذمہ دار مانتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے خلاف ایک وارنٹ کو جاری کیا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فلسطینیوں کی مدد کرے، اور جو لوگ فلسطینیوں کی جانیں لے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ امریکہ کے ایک پروفیسر ہیں بڑی یونیورسٹی کے، ان کا نام پروفیسر مقتدر خان ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس میں جتنے ممالک ہیں، ان ممالک کی جتنی فوجیں ہیں وہ اسرائیل کی آبادی کے برابر ہے، مگر آپ بتائیے جو لوگ امت کی بات کرتے ہیں ایک لفظ ایک حرکت نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جو لوگ آج معصوم لوگ مر رہے ہیں فلسطینی، ان کو اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ یہ جو زائنسٹ لوگ ہیں وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی پاکستان سے جھڑپ ہوئی تو ترکیہ اور آذربائیجان پاکستان کی تائید میں کھڑے ہو گئے کھل کر۔ ہم افسوس اس بات کا ہے کہ یہ لوگ کھل کر فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ کھل کر اسرائیل کی مخالفت نہیں کر سکتے نام لے کر۔ آپ بتائیے پھر کون روکے گا ان کو؟ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان ظالموں کے ان کے ظلم سے روکے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ جس طرح جن فلسطینیوں کو مارا اور کچلا جا رہا ہے
اللہ ان فلسطینیوں کو ان ظالموں پر غالب کرے گا، اللہ ان فلسطینیوں کو ان منافقین پر غالب کرے گا۔ جو لوگ طاقت کے بلبوتے پر آج ظلم کر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کمزور کر کے رکھ دے گا۔ آپ کی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، بازیابی کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور آج اس رائچور کے اس گراؤنڈ سے ہم غزہ کے فلسطینیوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دنیا تمہارا نام لینے سے ڈرتی ہے، مگر رائچور کے غیور عوام، ان کے دلوں میں جو آج کلمہ دھڑکتا ہے، ہم اس بنیاد پر ان فلسطینیوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ظالم جہنم کے کتے بنیامین نتنیاہو کو اللہ تعالیٰ نصف و نابود کر دے اور ان فلسطینیوں کو اس ظلم سے آزادی دلوائے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 27 ذی الحج ہے اور 26 ذی الحج کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں ایک مجوسی نے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب نماز کی امامت کر رہے تھے، دوسری رکعت میں سجدے میں، پہلی رکعت کے سجدے میں تھے، تو یہ ابوالعلا مجوسی آ کر چاقو سے آپ پر حملہ کرتا ہے، اور پہلی محرم کے دن فاروق اعظم کو شہادت نصیب ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اولیاء اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے اسلام جو ہم کو اور آپ کو ملا ہے اور صبح قیامت تک ہماری نسلوں کو ملے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توحید کے پیغام سے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو ملا۔ وہ دین ہم کو ملا ان خلفائے راشدین کی محنتوں کی وجہ سے، جس میں فاروق اعظم کی شہادت ہے، عثمان ذو النورین کی شہادت ہے، حضرت علی کی شہادت ہے۔ یہ دین ہم کو ملا تو حنین سے ملا، یہ دین ہم کو ملا تو احد کے میدان سے ملا، یہ دین ہم کو ملا تو کربلا کے شہداؤں سے ملا، یہ دین تم کو ہم کو ملا تو امام حسین اور اہل بیت کی شہادت سے ملا۔ تو فاروق اعظم کو یاد رکھنا، اور لقب فاروق اعظم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اس وقت فاروق اعظم نے دین کو قبول کیا جب دارالارقم میں بہت کم لوگ اسلام کو قبول کیے تھے۔ فاروق اعظم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا فاروق اعظم۔ اور کون فاروق اعظم؟ نوجوانوں یاد رکھو، فاروق اعظم وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بھیجاتا تو فاروق اعظم ہوتے، مگر میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل اگر 950 سال میرے فاروق کی عظمت کو بیان کریں گے تو کم پڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاروق اعظم میری امت کا محدث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث شریف میں کہ فاروق اعظم کی زبان حق بولتی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو فاروق اعظم کی عظمت کو، ان کی قربانی کو، ان کے تمام ایثار کو، دین اسلام کی خدمت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اور کون فاروق اعظم؟ جس نے دنیا کو بتایا کہ تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کیا۔ انہوں نے عدالت کو بنایا تو کہا عدالت کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کون فاروق اعظم؟ مقدمہ آیا حضرت علی کے خلاف تو فاروق اعظم عدالت میں شیر خدا کو بلاتے، اور جب مقدمہ آتا ہے قاضی کے سامنے تو فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت علی کو، اے ابو الحسن آپ آئیے۔ اس دوران مقدمے کے بعد حضرت علی فاروق اعظم سے شکایت کرتے ہیں
فاروق اعظم پریشان ہو جاتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کہیں کہ علی آپ ناراض ہو گئے؟ بولے ہاں۔ بولے کیوں ناراض ہوئے؟ میں اس لیے ناراض ہوا کہ آپ نے جو دوسرا میرے خلاف مقدمہ لایا تھا، آپ نے اس کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے اپنے کنیت سے ابو الحسن سے پکارا۔ اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ میرے طرف نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں۔ فاروق اعظم اٹھے، حضرت علی کی پیشانی کو چومے اور کہتے ہیں اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور فرمایا کہ میں اس جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتا، جس زمین پر رہنا نہیں پسند کرتا جہاں پر علی نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، خاص طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فاروق اعظم کو یاد رکھو، یاد رکھو نوجوانوں۔ انصاف یہ ہے، عمرو بن ایجپٹ کا، مصر کا گورنر عمرو بن العاص کا بیٹا کسی ایک غریب کو مارتا ہے اور اس کو مار کر کہتا ہے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، تو اس گورنر اپنے بیٹے کی غلطی کو چھپانے کے لیے کہ اگر یہ غریب مدینہ نہیں اگر چلا گیا تو پھر حال برا ہوگا، اس کو قید کر دیتے۔ وہ قید کے بعد واپس جاتا ہے مدینے کو، اور فاروق اعظم کے دربار میں جا کر کہتا ہے اے امیر المومنین، میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ فاروق اعظم اس غریب کو مدینے میں رکاتے ہیں اور گورنر ایجپٹ کو، مصر کو، ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بلا کر اس غریب کو بولتے ہیں یہ لے کوڑا اور مار اس بڑے باپ کے بیٹے کو اپنا بدلہ لے۔ یہ انصاف کس نے دیا تھا؟ خوب مارتے، بولتے مار، اگر تو چاہتا تو اس گورنر کو بھی تو مار سکتا، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ایسے ملا۔ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم کی خلافت تھی۔ فاروق اعظم نے ہی اس موجودہ ایران کو فتح کیا تھا، فاروق اعظم نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے، فاروق اعظم نے فوج کو بنا کر بھجایا اور عمر بن العاص سے کہا کہ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو اتار دو۔ انہوں نے حکم دیا کہ دریا اللہ کے ہم سپاہی ہیں اور ہمارے خلیفہ کا حکم ہے، تم نے ہمارے راستہ بنا لے۔ وہ جو فارس کے لوگ، ایران کے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے کیا ہے کہ فوج ایک دریائے دجلہ میں چلتے ہوئے جا رہی ہے اور اس کسی کا سامان نہیں گیا، صرف ایک لوٹا غائب ہو گیا تھا۔ وہ صحابی رسول اس دریائے دجلہ کے کنارے آ کر پکار کر کہہ دے گئے دریا تو نے کیسا میرا لوٹا لیا، واپس کر۔ تو پانی کی لہریں اس لوٹے کو واپس کر دی۔ اس وقت کے ایران کے مجوسی دیکھ کر کہتے ہیں یہ جن لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے خطبہ دے رہے جمعہ کا، اور جمعے کے خطبے مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں اور پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کس کو مخاطب ہے؟ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جس اسلامی وفد کو بھیجایا تھا دشمن حملہ کر رہا ہے، بعد میں خط آیا تو معلوم ہوا کہ ہاں ویسے ہی ہوا تھا، اور کسی نے آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپو، پہاڑ کے پیچھے چھپو، تو پہاڑ کے پیچھے چھپے اور بعد میں ان کو کامیابی ملی۔ تو بہرحال وقت کم ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فاروق اعظم کو یاد رکھو، فاروق اعظم کو یاد رکھو، ان کے انصاف کو یاد رکھو، ان کی جرت کو یاد رکھو، اور ان کے اسلام کے لیے قربانیوں کو یاد رکھو۔ اور فاروق اعظم اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے۔ واقعات میں آیا کہ ایک مرتبہ آپ سے ملنے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے، اجازت نہیں ملی اندر آنے کی، امام حسن آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کہ ابا جان نے کہا باہر کھڑو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب آپ اندر نہیں جا سکتے تو میں کیوں جاؤں ڈسٹرب کرنے، ظہر کی نماز میں مل لیتا ہوں۔ فاروق اعظم باہر نکل کر پوچھتے اور کوئی آئے تھے ملنے؟ تو کہا کہ امام حسن آئے تھے۔ وہ فوراً دوڑتے امام حسن کے گھر پر کہتے ہیں شہزادے آپ کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے، میں ظہر میں مل لوں گا۔ بولے نہیں، فاروق اعظم اپنی
امامے کو اتار کر کہتے ہیں شہزادے یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، ورنہ میں تو اونٹ اور بکریوں کو چراتا تھا، یہ عزت مجھے ملی آپ کے نانا کی وجہ سے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آج میرے گھر میں اندر آ جاتے۔ میرے بھائی یہ فاروق اعظم ہے، جب خنجر مارا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر ان کو خبر کی جگہ ملے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین نہیں کہنا کیونکہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، ان پر دباؤ مت ڈالنا، بی بی عائشہ صدیقہ پر صرف کہنا اگر وہ راضی ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جگہ میں اپنے لیے پسند کی تھی مگر میں فاروق اعظم کو دیتی ہوں۔ واپس جا کر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں منظوری دے دی، انہوں نے کہا کہ میرے جنازے کو لے کر جانا، پھر ان سے پوچھنا، شاید وہ جذبات میں ہوں گی۔ میرے بھائی یہ فاروق اعظم تلوار لے کر نکلے تھے، نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا، مگر آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو نوجوانوں اگر دین کو غلبہ حاصل کرنا ہے، اسلام کو کامیاب کرنا ہے تو تم اور ہم فاروق اعظم کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں۔ کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ۔ تو اس قانون کے اوپر صرف یہی بولنا ہے، یہ قانون نریندر مودی اس لیے بنائے، وہ یہ سمجھ رہے کہ قانون بنانے سے ہماری مسجدوں کو چھین لیں گے، درگاہوں کو چھین لیں گے، قبرستان کو چھین لیں گے، عیدگاہ کو چھین لیں گے، ایویکیو پراپرٹی کو چھین لیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ نہیں مسٹر مودی، ہم بھارت کے مسلمان ہیں، مسجدیں نہیں چھوڑیں گے، اب تو مسجدوں کو آباد کریں گے۔ جس طرح آج ہزاروں کا مجمع آج رائچور میں جمع ہوا، تم 5 وقت کی نماز ہر مسجد میں پڑھو، صرف جمعے کی نماز نہیں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے خانقاہوں کو آباد رکھو۔ کوئی مائی کا لال ہم سے انشاءاللہ تعالی ہماری مسجد کو نہیں چھین سکتا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ قانون بنا کر ڈرایا جائے گا، ارے یاد رکھو وقف کی ایک زمین مودی یا بی جے پی حکومت ہم سے چھین نہیں سکے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تمہارا قانون کالا ہے۔ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 14، 15، 25، 26، 29 کے خلاف ہے، جو چیپٹر 3 کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہم کرناٹکا اور رائچور کے ہمارے ہندو بھائیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے انڈومنٹ بورڈ میں صرف ہندو ممبر بن سکتا ہے، تو کیسے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبر بن سکے گا بتاؤ آپ؟ اور یہ 5 سال کا مسلمان، ارے نریندر مودی یہ 5 سال کا مسلمان کا کیا قانون؟ بابا آدم سے لے کے اب تک ایک ہی دین رہا، وہ اسلام رہا، اور صبح قیامت تک دین وہی رہے گا۔ یہ 5 سال کا کون کرائیٹیریا طے کریں گے؟ اگر کوئی دوسرے دھرم کا آدمی دے سکتا اس میں 5 سال کا نہیں، ہم کو 5 سال کا لزوم کیسے لگایا گیا بتاؤ؟ ارے جو ایک منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا، کلین انہیں پورا کلین۔ آپ بول رہے 5 سال سرٹیفکیٹ پپا مودی دیں گے، امت شاہ دیں گے، کون دیں گا ہمارے کو سرٹیفکیٹ؟ تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون صرف اور صرف مسجدوں کو چھیننے کے لیے لایا گیا۔ آپ کی ایک مینار مسجد ہے رائچور میں، ہے نا، 500 سال پرانی ہے، اس مسجد میں اے ایس آئی کا بھی رول ہے۔ تو مودی قانون یہ بنا دیے کہ اے ایس آئی مالک ہوگا، وقف بورڈ مالک نہیں ہوگا۔ کیسے اے ایس آئی مالک ہوگا؟ کہاں سے اے ایس آئی مالک بن سکتا ہے؟ اور پھر بول رہے کہ ہم وقف اولاد نہیں کریں گے، بچیوں کا حق نہیں مارنا۔ مودی جی، امت شاہ، میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں
کیا آپ بلقیس بانو کو بٹھا کے چائے پلا سکتے؟ بتاؤ محبت مسلم خواتین سے. جس بچی کو 6-8 لوگوں نے ریپ کیا، تم مکھیہ منتری تھے اور امت شاہ نے ہوم منسٹر ہونے کے ناطے ان کے قاتلوں کو، اس عزت لوٹنے والوں کو چھوڑ دیا. اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں پر، ارے ظالموں، ہم کو خطرہ چین سے ہے، ہم کو خطرہ پاکستان سے. اب تو ڈرم بھی اناپ شناپ بکتے رہتا ہے. ارے بھارت کو مضبوط کرو. آپ نے کیا کیا؟ مدھیہ پردیش میں عید سے 2 دن پہلے حاجی مقصود صاحب کو آپ نے پیٹ کر مار دیا. کیوں مارا آپ نے؟ کیا وجہ تھی؟ اور ایک راج گڑھ میں ہوا، پھر رائسن میں ارمان اور جنید کو مار دیا. جنید کی موت ہو گئی، ارمان وینٹیلیٹر پر ہے. اور مدھیہ پردیش کی پولیس تو ماشاءاللہ جتنا بولے کم. کس کو پکڑے؟ نہیں پکڑے. ارے نام تو بول. نہیں، نام نہیں بولتے. کیوں؟ آپ کے سالے ہیں، سسرے ہیں، کیا ہے؟ نام بولنے سے کیوں ڈر رہے؟ اتنا شرما رہے کیوں؟ اور پھر مدھیہ پردیش میں آپ دیکھ لو، مدھیہ پردیش میں 2017 میں بجرنگ دل کے دھروو کو پکڑا گیا، 16 اریسٹ ہوئے. 2019 میں بلرام سنگھ کو اریسٹ کیا گیا انڈین ایکسپریس. کیا ہوا ان لوگوں کو؟ اور پھر دلتوں پہ ظلم ہو رہا. 24 جون 2025 کو اڑیسہ میں 2 دلت بھائی بلو اور بابل نائک کو کیا جانور لے کے جا رہے تھے، جانور کو روک کر ان کو پیٹا گیا. 30 لوگوں نے مارا، ان کے سر کے بال منڈا دیے، ہاتھوں کو باندھ دیا، 1 کلومیٹر ان کو رینگنے لگایا، گھاس ان کے منہ میں ڈالی. ارے بی جے پی والوں، بے شرمو، دیکھو یہ دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے. یہ تم ظلم کر رہے ہو. ارے جاؤ نا، چین کو بھگاؤ جو ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. وہاں پر جا کر ہمت دکھاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے. مگر یہاں دلتوں کو مار رہے ہیں اور بڑا نیک کام سمجھ رہے ہیں. مدھیہ پردیش میں یہاں پر حاجی مقصود کو مار دیا گیا، جنید کو مار دیا گیا. کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ ہم بی جے پی سے بولنا چاہ رہے، باہر کے دشمن کو دیکھو. اور یہ جتنے گاؤں رکشک ہے، اتنے بہادر ہے، تو پہلے ان کو چین کے سامنے پھینک دو لڑکیاں چل. ارے دیش کو بچاؤ، دیش کی رکشا کرو، دیش کو خطرہ ہے چین سے. یاد رکھو، اگر بھارت طاقتور نہیں بنے گا اکانومیکلی طور پر، ملٹری طور پر، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ہم؟ بتاؤ. مگر یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، دوبارہ رائچور کو آؤں گا. آپ آئیں گے نا سننے؟ بھڑکاؤ بھاشن سننے آئیں گے نا؟ ابھی کیا ہے، مولانا لوگ بیٹھے ہیں، پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہے، تو ادب کے دائرے میں رہ کے بولنا پڑتا ہے. جب مجلس کا جلسہ جو پارٹی کا آئیے، جب فل ٹائم T20 کی بیٹنگ کریں گے، تو آپ اس وقف قانون کے خلاف ہیں. اپنا سیل فون کی لائٹ کھولو، پورے سیل فون کی لائٹ کھولو، تاکہ کرناٹکا کے بی جے پی کو اور دلی کی بی جے پی بھی معلوم ہو جائے کہ ہم وقف قانون کو رد کرتے ہیں، ہم کالے قانون کو رد کرتے ہیں. دبا کے نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. بھارت، بھارت. السلام علیکم.